بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی میزبان یوٹیوب چینل۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اچھی انفارمیشن دینے والی ہوں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی اینڈ تک دیکھیے گا۔ ٹوڈے مائی دس ویڈیو فار پریگننٹ فیمیلس، اور ان حضرات کے لیے ہیں جو چاند گرہن اور سورج گرہن پر بدشگونیاں کرتے ہیں، اور اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، یعنی جب یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمارا اسلام اس کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ آج رات 11:15 پر چاند گرہن ہوگا، اور یہ ایشین کنٹریز میں دیکھا جا سکے گا، اور یہ 2:34 پر ختم ہو جائے گا، یعنی اس کا دورانیہ 3 گھنٹے سے کچھ زائد ہوگا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند یا سورج گرہن کے موقع پر کیا عمل فرماتے تھے، اس کا بیان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جس سے اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے ڈریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور استغفار پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب چاند یا سورج گرہن ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز ادا فرماتے کہ جس نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ طویل فرماتے، یعنی لمبے سجدے فرماتے، لمبا قیام فرماتے اور لمبا ہی رکوع فرماتے۔ آپ لمبے رکوع، سجود اور قیام والی نماز ادا فرماتے تھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے، صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت فرماتے، اے میرے صحابہ، تم عذاب قبر سے اللہ پاک سے پناہ طلب کرو۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا معمول تھا، اور اپنے صحابہ کرام کو کیا حکم ارشاد فرمایا۔ مائی آل ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع پر ہم بھی اپنے گناہوں پر توبہ کریں، نوافل پڑھیں، استغفار پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور عذاب قبر سے پناہ طلب کریں، کیونکہ مرنے کے بعد پہلا ٹھکانہ عالم برزخ یعنی قبر ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور وہ فیمیل جو پریگننٹ ہیں یعنی امیز سے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ انہیں بدشگونیاں نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ چاند یا سورج گرہن کے موقع پر نہ سوئے، نہ لیٹے، نہ بیٹھے، نہ چھری، نائف، سیزر یعنی کینچی وغیرہ سے کوئی کام نہ کرے، تو اس سے ایسی بدشگونیاں کی جاتی ہیں کہ ایسے کام کرنے پر بیبی پر برے ایفیکٹ یعنی بیڈ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، بدشگونیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ ان بدشگونیوں کے متعلق حدیث پاک میں کہیں ذکر نہیں آیا، اور نہ ہی صحابہ کرام سے اس چاند گرہن یا سورج گرہن کے متعلق کوئی ایسی بات ثابت ہوئی ہے۔ اسی لیے پریگننٹ فیمیل کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر وضو کرے، اگر چاہے تو بے شک ذہن میں نہ آئے، چاند گرہن یا سورج گرہن کو نہ دیکھے، اپنے روم میں وضو کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، توبہ کرے، خوش و خضوع کے ساتھ اپنے لیے اور اپنے بیبی کے لیے دعا کرے۔ تو ویسے بھی آج فرائیڈے ہے، یعنی جمعے کا دن ہے۔ جمعے والے دن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعے والے دن 200 بار درود پاک پڑھنے والے کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جو جمعے والے دن فرائیڈے کو 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ
زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اچھا حسن ظن رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر اچھا بھروسہ رکھیں، اچھا بلیو رکھیں، اور تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی خیر و عافیت والا ہی معاملہ ہوگا۔ تو آپ کو اگر میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، کیونکہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو جو ہم آج کل بدشگونیاں کرتے ہیں، بلکہ برسوں سے یہ بدشگونیاں کرتے آئے ہیں، تو یہ بدشگونیاں دور ہو جائیں گی اور کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اسے لائک بھی کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔